والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبيت سنة الاعتكاف رحمة على النور المجسم الشاهد والمبين رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت کی ذات بابرکت پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا اول الناس بی یوم القیامۃ افضلهم علیہ الصلاۃ اور کما قال علیہ السلام، فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے نزدیک اور قریب ترین وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا ہوگا۔ الحمدللہ ماہ رجب ہمارے درمیان جلوہ نما ہو چکا ہے۔ عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے۔ خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا، نفلی روزوں کا اہتمام کرنے کا مہینہ ہے۔ درود پاک بھی افضل ترین اعمال میں سے ایک ہے۔ کوشش کیجیے کہ ابھی سے یہ عادت بنے کہ ہم روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پڑھنے کو اپنا معمول بنائیں، اور کوشش یہ ہو کہ ہمارا یہ وظیفہ رمضان المبارک تک جاری رہے، اور اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ان مقدس عظمت اور حرمت والے مہینوں میں درود پاک کی کثرت کرنا یہ ہمارا ایسا خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو کہ یہ ہمارا زندگی بھر کا وظیفہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو درود خوانی کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شوق و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے محبوب بندے دنیا میں بھیجتا ہے تو ان کی شان محبوبیت بھی سب پر واضح کروا دیتا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر ہمارے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے سب بڑی بلند شان والے تھے۔ اللہ نے انہیں اپنا خاص بندہ بنایا تھا، اور اسی وجہ سے اللہ کریم نے ان انبیاء اور رسول کو معجزات بھی عطا فرمائے تھے۔ معجزات وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب کوئی نبی یا رسول معجزہ دکھاتا ہے تو دیکھنے والا عاجز آ جاتا ہے، اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ دکھنے میں تو ہم جیسے ہی انسان ہیں، لیکن انہوں نے جو چیز کر کے دکھائی ہے عام طور پر کوئی شخص وہ چیز کر نہیں سکتا۔ تو جب انہوں نے کر کے دکھا دی باوجود یہ کہ بظاہر انسان ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بنائے گئے کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ بڑے خاص بندے ہیں۔
فرماتے ہیں لیکن نبی ہم جیسے لوگ تھے، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کا کوئی خاص مقام نہیں ہوتا، بس اللہ نے کوئی چیز ان کو دی اور انہیں ان تک پہنچا دی، اس سے زیادہ مزید ان کی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو یہ جو بڑی نچلے درجے کی بات کرنے والے کم عقل بیوقوف لاعقل قسم کے لوگ ہیں، اگر وہ صرف اسی بات پر غور کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں کو جہاں اپنے پیغامات پہنچاتا ہے، کتابیں عطا فرماتا ہے، شریعت بتاتا ہے، تو وہیں پر دوسرے لوگوں کو اس نبی کو تسلیم کرنے، اس رسول کو تسلیم کرنے پر مجبور کرنے کے لیے معجزات کے عطا فرماتا ہے، اور وہ معجزات اس بات کا واضح ثبوت ہوتے ہیں کہ یہ جو بنتا ہے یہ کوئی عام بشر نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا خاص بنتا ہے۔ تو جب کسی کو یہ خصوصیت مل جائے کہ اس کے کام معجزہ بن جائیں اور سامنے والے کو عاجز کرنا شروع کر دیں، تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ اور ہے، ہم اور ہیں۔ دکھنے میں تو سملر ہے لیکن ان کا مقام اور ہے اور ہماری حیثیت کچھ اور ہے۔ تو معجزات نبیوں اور عام بندوں کے اندر ایک بنیادی فرق پیدا کرتے تھے، اور لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ممتاز لوگ ہیں، اللہ کے چنیدہ اور خاص قسم کے لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور جتنے بھی انبیاء کو اللہ نے معجزے عطا فرمائے، معجزوں میں ایک کنسیپٹ یہ بھی ہوتا تھا کہ معجزہ اس دور کے اعتبار سے دیا جائے، اس جگہ کے اعتبار سے دیا جائے کہ جہاں پر اللہ اپنا نبی بھیج رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اللہ کریم نے مبعوث فرمایا اور آپ نے اعلان نبوت کیا، تو اللہ کریم نے آپ پر قرآن مجید فرقان حمید نازل فرمانا شروع کیا۔ جبریل امین مختلف مواقع پر قرآن پاک کی آیتیں لے کر نازل ہوتے تھے اور عرض کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام آپ تک پہنچایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان اسے بیان بھی کرتے تھے، اسے صحابہ کو لکھنے کا بھی حکم دیتے تھے اور محفوظ کرنے کا بھی حکم ارشاد فرماتے تھے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نصاب شریعت کے طور پر بھی دیا ہے، ایک تلاوت کی جانے والی، پڑھی جانے والی کتاب کے طور پر بھی دیا ہے، اور ایک معجزے کے طور پر بھی دیا ہے کہ قرآن اپنی ذات میں ترجمہ ہے۔ قرآن صرف ایک محض کتاب نہیں ہے، کتاب برائے کتاب نہیں ہے، اس کا پیغام افاقی ہے اور اس کی فکر عالمی ہے۔ یہ قرآن کسی دور میں پرانا نہیں ہوتا، جس دور کا بندہ قرآن اٹھائے تو قرآن اس سے اسی دور کے حساب سے اور اس کی اپنے ذاتی مسائل کے اعتبار سے کلام کرنا شروع کرتا ہے، اور یہ ہے وہ چیز جو قرآن کو معجزہ بتاتی ہے۔ قرآن معجزے کے طور پر اترا کس زمانے میں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اس دور میں جو لوگ تھے ان کی کیفیت کیا تھی کہ وہ عربی زبان میں بڑے ماہر اور اس درجے کی اعلیٰ عربی بولنے والے تھے کہ عام لوگوں کا بولنا، اس سے وہ بولنا کنسیڈر نہیں کرتے، اس کو وہ بولنا سمجھتے ہی نہیں تھے۔ عام بندوں کی گفتگو کو وہ کہتے تھے کہ یہ تو جانوروں کی آواز ہے، یہ بولنا بھی کوئی بولنا ہوتا ہے، بولنا تو وہ ہے جو ہم بولتے ہیں۔ ان لوگوں کو اپنی فصاحت اور بلاغت پر بہت درجے کا ناز تھا۔ اس زمانے میں اللہ کریم نے قرآن مجید کی جب آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے بیان کروانا شروع کی، تو وہ جو لوگ جن کو بھی فصاحت اور بلاغت پر بڑا ناز تھا وہ مسئلے کا شکار ہو گئے، اور وہ سوچنے لگے کہ وہ بندہ جس نے 40 سال کی عمر ہمارے درمیان گزاری ہے، ہم نے کبھی اس کو کچھ لکھتے نہیں دیکھا، ہم نے کبھی اس کو کچھ پڑھتے نہیں دیکھا، تو اچانک 40 سال کی عمر میں جب یہ بات کرنا لگا ہے اور اس نے اپنا انداز تبدیل کیا ہے، تو یہ وہ کلام ہمارے درمیان رکھتا ہے کہ
آیتیں وہ خود نہ بیان کر سکتے ہوں، ویسی آیتیں ان کی زبان سے جاری نہ ہو سکتی ہوں، یہ قرآن کا سب سے بڑا معجزہ ہے جس نے اس زمانے کے لوگوں کو عاجز کیا۔ قرآن مجید فرمان حمید میں اللہ کریم فرماتا ہے وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون۔ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن کی اترنے سے پہلے تم کتابیں پڑھنے کی طرح نہیں آتے تھے لوگوں کو، قرآن کے اترنے سے پہلے محبوب آپ لوگوں کو لکھتے بھی نظر نہیں آتے تھے۔ یہ دونوں باتیں آپ کو موجود نہیں تھی، نہ کتابیں پڑھتے تھے نہ لکھا کرتے تھے۔ اگر ایسا معاملہ ہوتا کہ آپ پہلے سے لکھت پڑھت آپ کی ہوتی، کتابیں لکھنا آپ کو معقول ہوتا، یا آپ کا مختلف کتابیں پڑھنا مطالعہ کرنا یہ لوگوں پر واضح ہوتا کہ وہ شخصیت ہے یہ کہ جس کا کام ہی لکھنا ہے، جس کا کام ہی پڑھنا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر محبوب آپ کا یہ انداز ہوتا تو پھر یہ جو کفار مکہ ہے یہ شک میں پڑتے کہ بھائی لکھنا بھی جانتے ہیں پڑھنا بھی جانتے ہیں، لکھتے بھی رہتے ہیں پڑھتے بھی رہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہیں سے کسی کا کلام لیا ہو، کہیں سے کسی کی بات لے لی ہو اور لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دی ہو، لیکن جب انہوں نے ان کی زبان سے کلام سنا کہ جن کو کبھی لکھتے نہیں دیکھا، کبھی پڑھتے نہیں دیکھا، اور جب بات کرنا شروع کی، بیان کرنا شروع کیا، اور جس چیز کی طرف بلانا شروع کیا، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، اس کا معجزہ ہونا، جب انہوں نے چیک کیا، اس کلام کو پرکھا، اس کی نفاذت کو اپنی آنکھوں سے اپنے کانوں سے محسوس کرنا شروع کیا، تو وہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ایسا کلام تو کوئی بندہ کر ہی نہیں سکتا۔ اور یہی وہ چیز تھی کہ جس نے قرآن کو معجزہ بنایا تھا اس زمانے میں، کہ وہ لوگ حیران ہو گئے تھے کہ وہ بندہ جس کے لکھنے پڑھنے کا معمول نہیں ہے، جب وہ 40 سال کی عمر میں پہنچ رہا ہے تو وہ بات کر رہا ہے جو اپنے کلام ہونے کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہے، اپنے مضامین کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہے، اور دلوں کو جکڑ لینے، موہ لینے کے اعتبار سے بھی بڑی عظیم ہے۔ اور یہ وہ چیزیں تھیں کہ جس نے مل ملا کر اس زمانے کے لوگوں کو قرآن پاک کو تسلیم کرنے پر مجبور کیا، اور انہوں نے مانا اس بات کو کہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے، یہ خدا تبارک و تعالیٰ کا ہی کلام ہے۔ اس زمانے میں کچھ یہودیوں کی طرف سے یہ سازش بھی ہوئی تھی، تو یہودیوں نے یہ سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے کچھ بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا لیتے ہیں جو مسلمان ہوں گے، اور کچھ عرصہ گزارنے کے بعد وہ یہ اعلان کر دیں گے کہ ہم نے جب ان کو قریب سے دیکھا ہے تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ صحیح ہے، ان کی حرکتیں صحیح نہیں ہیں، ان کے اعمال صحیح نہیں ہیں، ان کی باتیں صحیح نہیں ہیں، ان کے جو لوگ ہیں چاہنے والے ہیں وہ صحیح لوگ نہیں ہیں، تو چونکہ ہم ان کو قریب سے دیکھ کر آئے ہیں یہاں تک ہماری بات مانو، اسلام کی قریب آ جائے۔ اب اس زمانے کے لوگوں کے لیے جب آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا بھی آغاز ہو رہا ہے، نبی کریم علیہ السلام پر قرآن کی آیتیں اترنے کی ہیں، آپ اپنے قریب کے لوگوں کو دعوتیں دے رہے ہیں، اور پھر اپنے رشتہ داروں کے پاس جا کر ان کو قرآن کی دعوت دیتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، توحید کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اس زمانے میں یہودیوں نے یہ سازش کرنا شروع کی کہ ہم اپنے بندے مسلمان کرواتے ہیں جو جھوٹ بول کر مسلمان ہو جائیں گے، اور کچھ عرصے بعد مرتد ہو جائیں گے، کہیں گے کہ بھائی ہم نے تو جو سنا تھا، جو سمجھا تھا وہ تو یہاں پہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی خبردار فرمایا، اور آپ نے باقاعدہ اس سازش کا پلہ بنا کر کے رکھ دیا، اور قرآن مجید کی آیتیں لوگوں کے سامنے بیان کی۔ اللہ نے فرمایا وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار۔ اہل کتاب یعنی یہودی، اللہ فرماتے ہیں کہ یہودی آپس میں کہہ رہے ہیں کہ ایمان کرو، صبح کے وقت اس پر ایمان لے آؤ کہ جو یہ بیان کرتے ہیں، جو آیت لکھ رہے ہیں، جو خدا کا پیغام پہنچاتے ہیں، اپنی رسالت کی بات کرتے ہیں، اس پہ ایمان لے آؤ صبح کے وقت۔ اور کیا کرو وقت آخر ہو، صبح مسلمان ہو جانا، لیکن دن کے آخری حصے میں شام کے وقت کیا ہو جانا کافر، صبح مسلمان ہونا، شام کو کافر ہو جانا۔ مقصد کیا ہوگا لعلہم یرجعون، ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے جاننے والے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں وہ ہمارے اس حرکت سے، اس پروپیگنڈے سے وہ بھی اسلام چھوڑ دیں، اور وہ بولیں گے یار کیونکہ یہ لوگ جن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ تم اسلام کے دعوت میں آؤ، انہوں نے آپ کو چیک کیا ہے
انہوں نے پرکھا ہے دین کو اور پھر انہوں نے کہا کہ بھائی یہ صحیح چیز نہیں ہے، تو لہٰذا یہ سب واپس چلے گئے تو ہمیں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ واپس چلا جانا چاہیے۔ یہ جو سازش تھی یہودیوں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو واضح طور پر قرآن مجید میں بیان فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لوگوں کے سامنے واضح کر کے بیان کیا۔ پھر فرمایا اللہ کریم نے کہ قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، لوگوں سے یہ کہہ دو کہ فضل سارے کا سارا اللہ کے پاس ہے، عطا ساری کی ساری اللہ کی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں سے خاص حصہ عطا فرماتا ہے۔ اور محبوب تم وہ ہو کہ جن پر ہم اپنی خاص رحمت فرماتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دفاع کرنے کے لیے اور اسلام کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام قرآن مجید کی صورت میں دیا، اور یقیناً یہ اس لوگوں کے لیے بڑی شاکنگ چیز تھی کہ جو انہوں نے اپنے 4 لوگوں کے اندر جو منصوبہ ڈیسائیڈ کیا ہے وہ پورے کا پورا آیت میں قرآن مجید میں نازل ہو گیا۔ تو یقیناً وہ لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے اس کی بنا پر کہ ہو نہ ہو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، ورنہ ہمارے منصوبے کی کسی کو خبر کیا ہوتی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید بیسیکلی معجزہ ہے، اور اس کا معجزہ ہونا صرف اس زمانے تک نہیں تھا کہ جس زمانے میں قرآن اترا ہے، بلکہ قیامت آنے تک ہمیشہ تک کے لیے قرآن مجید فرقان حمید ایک معجزہ ہے۔ اس زمانے میں جب قرآن نازل ہوا، اور آج بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو قرآن کے رب کا کلام ہونے کا انکار کرتے ہیں اور اس پر اپنے نئی مختلف باتیں پیش کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے پر میں پہلے بھی رمضان المبارک کی 27ویں شب کو الحمدللہ بھرپور بیان کر چکا ہوں، لیکن ایک آدھ باتیں مزید آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ چیز محسوس کیجیے کہ قرآن پاک کس زبان میں ہے؟ عربی۔ کس میں؟ عربی۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی آپ قرآن جیسی صورت بنا کے لے آئے، قرآن جیسی بھی ایک آیت لکھ کے لے آئے، تو آپ کہیں گے میں تو نہیں لکھ سکتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ عربی مجھے آتی نہیں۔ یہی بات ہے دنیا کے اندر جو لاکھوں زبانیں بولنے والے دوسری زبانوں کے لوگ ہیں جن کی زبان عربی نہیں ہے، میں ان سے یہ بات کہوں، کسی انگریز سے کہوں، کسی اور زبان سے کبھی آپ کی آیت بیان کے لیے، تو کیا کہے گا؟ یار مجھے عربی نہیں آتی۔ قرآن جس زمانے میں نازل ہوا وہ بہترین عربی بولنے والوں کا زمانہ تھا۔ آپ کہیں گے کہ بہترین کی قید کیوں لگائی ہے؟ بہترین کی قید میں اس لیے لگائی ہے کہ جو موجودہ عربی بولنے والے لوگ ہیں سعودی عرب میں، دنیا کے الگ ممالک میں، وہ جو عربی بولتے ہیں وہ اعلیٰ یا فصیح عربی نہیں ہے۔ آپ بولیں گے یہ الزام ہے ان پر، یہ الزام نہیں ہے۔ ہم پاکستان میں کون سی زبان بولتے ہیں؟ اردو، یہ ہماری قومی زبان ہے۔ ہم جو اردو بولتے ہیں، میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ کچرا اردو بولتے ہیں۔ میں اس کو کچرا لفظ اس لیے بولوں تاکہ آپ جلدی سمجھ جائیں۔ یعنی ہم جو اردو بولتے ہیں، ہمیں آپ کو پتہ ہے کہ اردو کی زبان کی پورے قواعد ہے، یہ دنیا بھر میں لوگوں کو سکھائی جاتی ہے۔ اس کی پوری جس طرح انگلش سیکھنے کے ایک باقاعدہ اصول ہیں، تو اسی طرح اردو زبان کے بھی اصول ہیں۔ ہم میں سے شاید ہی کوئی ہو کہ جس کو اردو کے اصول معلوم ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے تو اردو بچپن پیدا ہی اردو لوگوں کے درمیان ہوئے اردو اسپیکنگ میں، تو اردو ہم نے بس بولنا شروع کر دیا۔ اردو کے قواعد کا ہم کو نہیں پتا، فاعل کہاں رکھنا ہے، مفعول کہاں رکھنا ہے، جملہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں پر ختم ہوتا ہے۔ ہم کچھ بھی بول لیں تو بس وہ اردو ہے کیونکہ اور ہم کو آپس میں کمیونیکیشن کے لیے سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن زبان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم لوگ قواعد کے اعتبار سے فصیح اردو اور صاف ترین اردو نہیں بولتے۔ یہی وجہ ہے ہم سب کو اردو آتی ہے، مگر میں آپ سب کو کہوں کہ آپ جو آج بیان سن رہے ہیں وہ بیان ذرا ایک صفحے کا خلاصے کے طور پر لکھتے ہیں۔ بیان تو آپ سبھی سن رہے ہیں، سب نے ایک ہی بات سنی ہے۔ ان کے لیے میں الگ بیان نہیں کر رہا، ان کے لیے میں نے بیان نہیں کر رہا۔ سب اردو بولنے والے ہیں، سب کو کہوں کہ آپ جتنے 50-60 افراد موجود ہیں، آپ سب کے سب اردو زبان میں ہی جو آپ بیان سن رہے ہیں اس کا خلاصہ مجھے لکھ کر اس کا جو کنکلوژن ہے وہ ایک صفحے میں مجھے چند لائن لکھ کر دے دیں۔ آپ سب اردو بولنے والے ہیں، مگر آپ سب کے لکھنے میں فرق ہوگا۔ جب لکھنے جائیں گے نا تو قلم رکے گا، ایسا نہیں کہ اردو آ گئی تو فٹافٹ لکھو، یہ باتیں تو بیان کی تھی نہیں۔ جب آپ لکھنے بیٹھیں گے تو پھر آپ پریشان ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لکھنے کے اندر زبان ہوتی ہے، لکھنے کے اندر اس زبان کی جو اکیڈمک کوالیفیکیشن ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ جو ایک باقاعدہ ادیب ہوتا ہے، ادیب وہ جملوں کی پرکھ جانتا ہے، ان کا مقام جانتا ہے، ان کا سیاق و سباق سمجھتا ہے، ان کی جملے پیرا
بازیاں اور اس کی جو ساری فصاحت اس کے ذہن میں ہوتی ہے. تو ہم جو اردو بولنے والے ہیں ہمارے اردو کا بھی کوئی حال نہیں ہے، تو آج کل بھی جو عربی بولنے والے ہیں عربی کا بھی کوئی حال نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب عربی پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں، اس طرح ہم نے باقاعدہ درس نظامی اور عالم کورس کے درمیان ہم نے عربی باقاعدہ لینگویج کے طور پر پڑھی ہے، قواعد کے ساتھ پڑھی ہے، اور ہم نے جن قواعد کے ساتھ عربی کو باقاعدہ زبان کے طور پر سیکھا ہے عربی کتابیں پڑھنے کے لیے، ہم نے فصیح عربی سیکھی ہے، بلیغ عربی سیکھی ہے جو باقاعدہ قواعد کے اعتبار سے ہوتی ہے، اعلیٰ عربی ہوتی ہے. اچھا ہم جیسا بندہ جس کو عربی آتی ہے، ہم بھی اگر سعودیہ جاتے ہیں تو ہمارے سامنے جو عربی بولتے ہیں وہ ہمارے سامنے کی کیا آسمان سے جاتی ہے. یہی حال ہے نا. بتاؤ عربی میں لفظ ڈال نہیں ہوتا، لفظ ڈال عربی میں نہیں ہوتا. اردو میں تو پڑھتے ہیں نا الف بے پے تے تے، عربی جو عربی ہے اس میں لفظ ڈال نہیں ہوتا، ڈال ہوتا ہے دال کا ڈال نہیں ہوتا جس کے اوپر چھوٹی سی توئے بنی ہوتی ہے. آج کے عربی میں لفظ ڈال نہیں، لفظ ڈبل کی عربی کا حصہ ہے، اس کی جمع بناتے ہیں اڈبال. یعنی آپ سوچیں کہ آج کل کی عربی اس میں کوئی مسئلہ حال نہیں ہے. تو میں بات کر رہا ہوں اس زمانے کی کہ جس زمانے میں عربی بولنے والے اعلیٰ درجے کے موجود ہوتے ہیں، وہ باتیں اس درجے کی کرتے تھے عربی کے اندر. ان کے شعراء، ان کی کتابیں لکھنے والے وہ اتنی اعلیٰ عربی جاننے والے ہوتے تھے کہ عام بندے کا کی عربی بولنے کو وہ کہتے تھے کہ یہ بولنا، یہ جو جانوروں کی آواز ہے جس طرح کتا بھونکتا ہے تو یہ وہ آواز ہے، وہ اس کو بولنا کنسیڈر نہیں کرتے تھے. اتنی اعلیٰ عربی بولنے والے جب ان کے درمیان قرآن آیا اور ان لوگوں نے یہ جسارت کرنے کی کوشش کی کہ انکار کرے کہ یہ رب کا کلام نہیں ہے، یہ رب کا کلام نہیں، تو سیدھی سیدھی بات کیا تھی کہ بھئی اگر آپ انکار کرتے ہو کہ یہ رب کا کلام نہیں ہے، کسی بندے کا کلام ہے، تم بھی بندے ہو، عربی تمہیں بھی زبردست قسم کی آتی ہے، تمہاری اپنی زبان ہے، یہ لسان عربی مبین، قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، بنا کے لے، بنا کے لے، مان لیں گے بھئی دیکھو یہ جو کلام محمد کر رہے ہیں وہ ہم نے بھی کرنا شروع کر دیے، جو آیتیں یہ بیان کر رہے ہیں اس جیسے عربی والی آیتیں ہم نے بھی بیان کرنا شروع کر دی، ہم نے بھی لکھنا شروع کر دی، تو ٹھیک ہے تمہاری بات تسلیم کر لی جائے گی. کوئی ایک آیت لا سکا، 3-4 لائے اور وہ تاریخ کا حصہ بن گئے. ہم نے جب کوئی تفریح کرنی ہوتی ہے نا تو ہم وہ واقعات بیان کرتے ہیں جو تاریخ میں ہوتے تھے، کیونکہ ان لوگوں نے قرآن کی وہ آیتیں بیان کی ہیں. میں آپ کے سامنے وہ ذکر نہیں کرنا چاہتا ورنہ ماحول کچھ عجیب ہو جائے گا. ان لوگوں نے کوشش بھی کی، ایسا نہیں ہے وہ تھے بڑے عجیب قسم کے لوگ، کوشش کی تھی ان لوگوں نے، آیتیں بنانے کی کوشش کی تھی، اور وہ آیتیں جب لے کے آئے تو پورا عرب ان پر ہنسنے لگا کہ تم یہ جو کلام بنا کر لائے ہو کس کلام کے مقابلے میں لائے. تو باقاعدہ وہ لوگ عاجز ہو گئے کہ یار ہم واقعی عاجز آتے ہیں، ہم اس طرح کا کلام بنا نہیں سکتے. اللہ کریم نے قرآن مجید میں 3 سے زائد مقاموں پر مختلف آیتوں اور ان کے انداز سے اس بات کو چیلنج کے طور پر بیان کیا ہے کہ رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے، قیامت تک آنے والے آخری مسلمان کے لیے بھی قرآن معجزہ ہی رہے گا. اور اگر کوئی قرآن کے کلام اللہ ہونے کا انکار کرتا ہے تو ادھر جانے کی ضرورت نہیں کہ محمد کی دوستیاں تھیں کچھ یہودیوں سے، کچھ اہل کتاب سے، کچھ عیسائیوں سے، کچھ انجیل سے لے لیا، کچھ تورات سے لے لیا، کچھ ادھر سے لے لیا، اور یہ تو وہ کرتے تھے، وہ تو بھائی کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن آپ کے سامنے، انداز بھی آپ کے سامنے، آیتیں بھی آپ کے سامنے، زبر زیر پیش کی تیاری کی جیسا ابھی تک نہیں ہو، قیامت تک بھی نہیں ہونا. تو ٹھیک ہے اگر آپ کو انکار لگتا ہے تو دوسری چیزوں پہ تو بعد میں جانا، جو پہلا چیلنج ہے اس کو تو پورا کر لو. بھائی میں کہوں کہ میں بہت طاقتور آدمی، یقین نہ ہے تو لڑکے لے لو، اور وہ تو حل کر لیتے ہیں. وہ بولے نہیں جی اس نے طاقت یہاں سے حاصل کی ہے، طاقت وہاں سے حاصل، او بھائی چھوڑ دو نا یار، آؤ تو صحیح، مقابلہ کر کے تو دیکھتے ہیں نا. تو آج کل کے جتنے ملحدین ہیں اور اس زمانے کے جتنے کفار تھے اور پچھلے 1450 سال میں جتنے بھی قرآن کے خلاف بکواس کرنے والے آئے، کوئی ادھر جاتا ہے، کوئی ادھر جاتا ہے، کوئی ادھر جاتا ہے. قرآن جیسا کوئی بنا کے لاؤ، یہ تو قرآن کا چیلنج ہے نا. ایک جگہ میں نہیں، 2 جگہ میں نہیں، 3 جگہ میں نہیں، 3 سے زیادہ دفعہ کو قرآن کا چیلنج ہے، اور قیامت تک کے لیے چیلنج ہے. لاؤ اس جیسی کوئی صورت لے کے آؤ. صورت نہیں لا دے، آیت لا. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ چلو آیت بھی چھوڑو، تم آیت بھی چھوڑو، انا اعطیناک الکوثر آیت ہے، بولا آیت بھی چھوڑو، اس جیسی ایک بات تو لاؤ. یہ ہے قرآن کا پیغام، اس جیسی کوئی ایک بات تو لے کر آؤ. مگر قرآن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیتا ہے کہ یہ چیلنج ہے ہمارا، اور یہ بھی بتا دیں کہ چیلنج کو پورا نہیں کر سکتا. قرآن کا مقابلہ کوئی کبھی کبھی بھی نہیں کر سکتا. یہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کی وہ حقانیت. یہی وجہ ہے کہ
کہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے نا، تو پھر جب بن پڑتا ہے تو غصہ نکالنے کے لیے نا، اپنی جھیل مٹانے کے لیے، اپنی شکست تسلیم کرنے کے لیے کبھی معاذ اللہ قرآن کے صفحے پھاڑتے ہیں، کبھی معاذ اللہ قرآن کو جلانے کی کوششیں کرتے ہیں، کبھی معاذ اللہ قرآن کو قوموں کی طرف لے جانے کی کوششیں کرتے ہیں، مختلف انداز سے مذاق اڑانے کی کوششیں کرتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں اس بات کا واضح ثبوت بن جاتی ہے کہ واقعی تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم قرآن کا مقابلہ کر سکتے، واقعی تمہارے پاس کوئی ایسی کتاب نہیں جو قرآن جیسا مشہور لوگوں کے سامنے لا سکے، واقعی تمہارے پاس قرآن جیسے کوئی ایک کلام، ایک صفحہ ایسا نہیں ہے کہ جو تم لوگوں کے سامنے لا سکو اور بتا سکو کہ یہ جو بات ہے یہ قرآن سے بہتر بات ہے، یہ جو بات ہے یہ قرآن سے اعلیٰ بات ہے۔ تو قرآن کا جو پیغام ہے ہمیشہ سے آباد رہا۔ ابھی جو کچھ ہوا، کہاں ہوا، کیوں ہوا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، نہ میں اس کو ڈسکس کرنا چاہتا۔ میری بات صرف اتنی ہے کہ یہ ہو کیسے گیا، کس نے کیا، کیوں کیا، مجھے اس سے غرض نہیں ہے۔ میرا سوال سمجھے نا؟ سوال میرا یہ ہے جو ہوا وہ ہو کیسے گیا، کیسے ہو گیا بھائی؟ ان کی ہمت کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی؟ سوچیں اس پر، کیونکہ جس لیے کیا اور جس نے کیا ان سب چیزوں کی طرف جائیں کہ وہ تو ایک جدا میٹر ہے، ہم کو ہمارا مسئلہ نہیں ہے کہ کس نے کس کے ساتھ کیا معاملہ رکھنا ہے، کس نے کس کو کس میں انٹر کروانا ہے نہیں کروانا، اس کے حق میں ووٹ دینا ہے، وہ کہ ہمارے مسئلے نہیں ہے۔ میں صرف بات ہی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو کوئی بدلہ کسی سے لینا بھی تھا یا کسی کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہی تھی یا اپنا غصہ دکھانا ہی تھا، تو اس کی یہ ہمت کیسے ہوئی کہ وہ قرآن پر ہاتھ رکھے؟ یہ ہمت کیسے ہو گئی کہ قرآن کے ساتھ اس نے جو کیا ببانگی توڑ کیا؟ اور اس کا مقصد یہی تھا نا، تمہیں ساری دنیا کے مسلمانوں کو چڑھا دے، ساری دنیا کے مسلمانوں کا خون ان کے خون میں ابال پیدا کر دینا کہ دیکھو کہ یہ تمہارا کلام ہے جسے تم رب کا کلام کہتے ہو، اور تمہارے سامنے میں یہ کر رہا ہوں تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ شرم کی بات تو ہے نہیں، شرم کی بات ہے آ رہی ہے؟ آ رہی ہے شرم؟ یہ شرم کا مقام ہے، خدا کی قسم شرم کا مقام ہے۔ ہم میں سے آپ میں سے کسی کے گھر میں کوئی خط رکھا ہوا ہے ایسا جو آپ کی پیدائش کے وقت آپ کے لیے آیا ہو اور آپ کی عمر 20 سال ہو گئی ہے، 40 سال ہو گئی ہے، 60 ہو گئی ہے، 70 بزرگ بھی موجود ہے، آج تک رکھا ہوا ہی ہو؟ کبھی کبھی موقع آتا ہو آپ کو خط نکال کے دیکھ تو میرے نام پہ آیا ہے، میرے نام پہ آیا ہے، میرے لیے آیا ہے، میرے ایڈریس پہ آیا ہے، میرے لیے آیا ہے، میرے ایڈریس پہ آیا ہے، اور آپ اس کو بار بار اٹھا کے دیکھتے رہتے ہیں، واپس کبھی کھول کے بھی نہ دیکھا۔ جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا نا، اس کے نام پہ خط آئے تو وہ ڈھونڈتا ہے ایسا بتا کہ یار میرے نام پہ آیا، مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ میرے نام پہ آیا ہے، خط پہ میرا نام لکھا ہے، ایڈریس میرے نام لکھا ہوا ہے، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے، بتاؤ تو صحیح اس میں ہے کیا؟ کبھی چھوڑا ہے ہم نے؟ زبان اپنی نہ ہو، زبان اپنی نہ ہو تو جس زبان میں ہو نا اس زبان کا بندہ ڈھونڈتے ہیں، یعنی خط میرے نام پر آ گیا، لیٹر میرے نام پہ آ گیا، کوئی حکومت کا کوئی لیٹر کسی انگلش زبان میں آتا ہے، انگلش میں آتی ہے تو بندہ ڈھونڈتا ہے، یار کوئی انگلش پڑھنے والا ہے کہ یار ذرا آؤ یار بتاؤ میرے نام پہ اس میں لکھا کیا ہے، مجھے بتاؤ اس۔ قرآن کوئی صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے، ہم قرآن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اکثر تو خیر کچھ کر ہی نہیں رہے نا۔ اکثر میں یہ سوال کر کے نہ خود شرمندہ ہونا چاہتا ہوں نہ آپ سب کو کرنا چاہتا ہوں کہ لاسٹ ٹائم قرآن بتایا کرتا، میں شرمندہ نہیں کرنا، نہ ہونا چاہتا ہوں نہ کرنا چاہتا ہوں، ہماری حالت خدا کی قسم ہے کہ یہ سوال میں کروں کہ لاسٹ ٹائم قرآن اٹھایا کرتا ہاتھوں میں، سینے سے لگایا کرتا، آنکھوں سے لگایا کرتا، چور کب تھا، اس کی تلاوت کب کی تھی، اور اگر چلو کبھی کی بھی تھی تو کیا قرآن صرف تلاوت کرنے کی کتاب ہے؟ کیا قرآن صرف پڑھنے کی کتاب ہے؟ قرآن کس چیز کی کتاب ہے؟ قرآن نصاب شریعت ہے، قرآن نصاب زندگی ہے، قرآن سمجھنے کی کتاب ہے، قرآن عمل کرنے کی کتاب ہے۔
تدبر کرو، اپنی عقلیں لگاؤ کہ یہ قرآن ہمیں اللہ نے دیا کیوں ہے. اور فرمایا فَلْيَتَذَكَّرْ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ یہ عقل مند جو لوگ ہیں جو عقل والے کہلاتے ہیں، ان عقل والوں کے لیے قرآن کا پیغام یہ ہے کہ اگر عقل والے ہو تو پھر مجھے اپنے سینے سے لگا. کیوں کہ قرآن ہے ہی جنٹل مین کتاب، قرآن ہے ہی سمجھداروں کے لیے کتاب. قرآن کا ہر پیغام ایک فکر دیتا ہے، انسان کو جینے کا سلیقہ دیتا ہے، ہر انسان کو ہدایت کے راستہ نہیں راستے دکھاتا ہے. اور قرآن بتاتا ہے کہ میرا رب کلام ہدی للمتقین، مجھے پڑھو ہدایت یافتہ ہو جاؤ. تو اگر ہم یہ سوچیں کہ یار وہاں جو کچھ ہوا میں کیا کر سکتا ہوں، میں امام کیا کر سکتا ہوں، وہاں مقتدی کیا کر سکتا ہوں، ہم دوسرے اقبال والے کیا کر سکتے ہیں، یا جس علاقے سے بھی آپ آئے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی اگر وہاں پر کچھ ہوا. میں نے کہا کم از کم آپ اپنے آپ کو تو مضبوط کریں. قرآن سے ہمارا رشتہ کیا ہے؟ بہت سے ایسے مسلمان جو ہو چکے ہیں کہ یار ہمارا اس سے کیا تعلق ہے، ہوا ٹھیک ہے، ہم تو چلو قرآن کو ماننے والے نہ جناب نا. قرآن خالی ماننے کی کتاب نہیں ہے، نہیں ہم تو تلاوت کرنے والے. قرآن صرف تلاوت کرنے کی بھی کتاب نہیں ہے، قرآن صرف حفظ کرنے کی بھی کتاب نہیں ہے، قرآن عمل کرنے کی کتاب ہے. میں آپ سب کو کہوں گا رجب آ چکا ہے، ابھی خواجہ صاحب کی ماشاءاللہ چھٹی بھی منانے والے خوب چھٹی منائے پرسوں، اور اس نے خواجہ صاحب کو منائے، نیاز کرنا چاہتے کریں، مگر یہ وہی خواجہ ہیں جو کہتے ہیں کہ تم پر لازم ہے روزانہ قرآن کی تلاوت کرو. ان کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ تم پر لازم ہے روزانہ قرآن کی زیارت کرو. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم صرف قرآن کی زیارت کرنے والے بھی بن گئے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی تمہیں اندھا نہیں ہونے دے گا. وہ آنکھیں جس رب نے عطا کی ہے، اس کے کلام کو دیکھو گے نا ثواب کی نیت سے، وہ رب تمہاری آنکھوں میں بھی نور دے گا. اور جب آنکھوں میں نور ہوگا تو یہ نور دل میں بھی اترے گا، اور خدا کی قسم دل میں نور اتر گیا نا تو انسان کو ہدایت کے راستے نظر آنا شروع ہو جائے گا. تو چھٹی منائے خواجہ صاحب کی، مگر ان کے فرامین کے مطابق منائے، عمل کریں قرآن مجید پر. رمضان آنے والا ہے، ابھی سے تیاری شروع کر دیں. میں آپ کو کہوں گا کم از کم ہو سکے تو رمضان سے پہلے ایک قرآن ختم کر لیں. یہ آپ کے رمضان کے لیے تیاری ہوگی. کیوں؟ آپ کا پڑھنے کا معمول نہیں تھا، آپ نے رمضان سے پہلے کوشش کر کے 2 مہینوں میں ایک قرآن پڑھ لیا. اب جب رمضان آئے گا زبان روان ہو چکی ہوگی، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں قرآن پڑھنے کا پھر اور بھی زیادہ لطف آئے گا. ایک چیز میں آپ سے مانگ مجھے دیں گے، ایک چیز اس کو بات ختم کرتا ہوں. میں آخری میں زیادہ کچھ نہیں مانگ رہا، میں جو مانگ رہا ہوں نا، یقین کریں اس سوال کی بھی کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر میں آپ سب سے ایک چیز مانگ رہا ہوں. اگر آپ میری اس بات پر عمل کر لیں تو روزانہ آپ میں سے ہر ایک روپیہ موجود ہے نا، ایک بار قرآن اٹھا کے دیکھے ضرور. آپ سمجھ رہے ہیں کیا کہہ رہا ہوں؟ قرآن اٹھا کے، یہ میرے رب کا کلام ہے، کھولنے کی بھی بات نہیں کر رہا. کیا کہہ رہا ہوں؟ قرآن اٹھا کے دیکھیں، ایسے لگائیں، چومیں، لگایا، رکھ دیا. کتنی دیر لگے گی؟ میرا سوال آپ کہیں گے کہ حضرت بڑی عجیب سی بات کر رہے ہیں، مگر میں نے کہا بھائی اس طرف تو آؤ، قرآن کو اٹھانا تو شروع کرو. قرآن آپ کو ایسا اٹھائے گا کہ اور جس سوریا پر پہنچا دے گا. قرآن کو روز اٹھانے کا، اٹھا کے دیکھنے کا. میں نے مانگا کیا ہے آپ سے؟ اٹھا کے دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ ہم نے قرآن کو اٹھایا، غلط تو ہمارے نصیبوں کو اٹھایا. ہم مسلمانوں کو بلندی دے، وہ کھویا ہوا مقام دے، اور قرآن پر عمل کرنے کا وہ ہمیں جذبہ عطا کر کہ آئندہ کبھی زندگی میں کوئی قرآن پر، اسلام پر، مصطفیٰ پر انگلی اٹھانے کی بھی سوچے تو اس کی نسلیں بھی لنجی پیدا ہونا شروع ہو، اس کی نسلیں بھی لنگڑی پیدا ہونا شروع ہو، اور اس کو پتہ چلے کہ بال ہے قرآن کی خدا بات کرنے کا، یہ بال ہے